میں برادر وسیم مدامی صاحب سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدا بزرگ و برتر کے نام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل ان کے اصحاب پر۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ظاہر عالم اسلام بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو بہت مبارک شبیں ہیں، بہت مبارک ساس ہیں، بہت مبارک ایام ہیں یہ۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے۔ ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے۔ خوش اس سے رسول دو سرا ہو نہیں سکتے، خوش ان سے رسول دو سرا ہو نہیں سکتے جو ان کے نواسوں کا وفادار نہیں۔ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ الحمدللہ آج ہی دن کے ابتدائی پہر میں مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی ہے، اب سے کچھ گھنٹوں پہلے الحمدللہ، تو وہاں پر ربیع الاول کی ایک رات گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا اسی عنوان سے کچھ پیش کر دوں۔ اس سے پہلے بس ہم کا یہ ایک شعر حمدیہ کلام کا ہی، یہ ایک نعتیہ شعر سنتے جائیے، پھر میں پیش کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اور اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ جی چاہتا ہے کہ ہم شب یہاں شب ربیع الاول کی ایک شب 17 ربیع الاول ہے، یہاں جمع ہے، تو آپ سب اپنے اپنے طور پہ جس انداز سے اپنے اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ سرکار کا ذکر کریں، آپ لوگ سرکار کی نعت اپنے اپنے طور پہ پڑھیں، چونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک رسم ایک طریقہ ہے جو کہ بہت مناسب بہت اچھا ہے، لیکن دراصل تو اپنے انداز سے آقا کا ذکر جو کر دے تو نعت ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں کیا عجب بات ہے، اس میں کیا حیرت کی بات ہے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے آج ربیع الاول کی شب میں اپنے طور پر نذرانے عقیدت پیش کریں، آقا سے یہ گزارش کر کے کہ بس اسی نذرانے کے طفیل اگلے ربیع الاول سے پہلے آقا ہم سب کو مدینے بلائیں اور وہ بلا لیں، اس میں کیا حیرت کی بات ہے، ان کے لیے کیا عجب بات ہے۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان کے لیے تو کوئی ہے بڑی بات نہیں ہے۔ اور نعت دراصل کیا ہے، نعت کیا ہے، وصف ختم المرسلی کا تذکرہ۔ نعت تو یہ نعت کیا ہے، وصف ختم المرسلی کا تذکرہ، نعت کیا ہے، عظمت نور مبی کا تذکرہ، نعت کیا ہے، نگہتوں کی سرزمی کا تذکرہ، نعت کیا ہے، سب حسینوں سے ہنسی کا تذکرہ۔ نعت کیا ہے، سب حسینوں سے ہنسی کا تذکرہ، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے دل و دماغ پر، دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت، دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے مٹینوں، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت، اور دل کی ہر دھڑکن کہے یا مصطفیٰ تو نعت ہو۔ یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے، دل کی ہر دھڑکن کہے یا مصطفیٰ تو نعت ہو، حکم دے میرے قلم کو جب خدا تو نعت ہو۔ نعت کیا ہے، مدحت خیر البشر خیر البرا، نعت کیا ہے، دونوں عالم نے محمد کی ثنا، شہر طیبہ کی گزرگاہوں میں جینا نعت ہے، شہر طیبہ کی گزرگاہوں میں جینا نعت ہے، جام حب سرور کونین پینا نعت ہے، جام حب سرور کونین پینا نعت ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہ ہر مومن کا، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ آج عشق میرے نعت سنائیں
تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. وہ تو یہ کر سکتے ہیں نا. اور انہیں گناہگاروں کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. اور نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے پھر بھی ہمیں سرکار بلائے تو عجب کیا. پھر بھی ہمیں سرکار بلائے تو عجب کیا. اور جب نعت پڑھیں گے دل سے اور سرکار بلائیں گے تو پھر ہر انسان یہ کہے گا کیا کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت جلد از جلد نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور یہ ہر انسان کی کیفیت ہے کہ مدینہ وہ پہنچے نہ پہنچے لیکن جو دوسرا مصرع ہے اس کا یہ ہر انسان کی کیفیت ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اور کیفیت کیا ہے؟ ارے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. تو پھر کیا ہے؟ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی. جناب قبلہ رضی جعفر نقوی صاحب بھی تشریف لے آئے انشاءاللہ بہت جلد اسٹیج پر ہوں گے. خوش آمدید انشاءاللہ. جناب قبلہ رضی جعفر نقوی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. افتخار عارف صاحب کا شعر ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدت کا انداز ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے جاتا ہوں تو کیا کرتا ہوں. کہتے ہیں حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے. کیا کہنا ہے افتخار عارف صاحب. حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے مدینے جا کے کیا کرتا ہوں. مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں. عجیب. مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں. کیوں مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے. مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے. تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. کیوں؟ ارے در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے. کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. در زہرا سے ہو کر آ رہا. یہ چکری سیدہ کی چل رہی ہے. یہ چکری سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. تو انشاءاللہ بلائیں تجھے بھی سرور دی بلائیں ہمیں بھی سرور دی. دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے.
دل محمود کیوں گھبرا رہا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ولادت کیا یہاں میں سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، جشن صبح بہار ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے. آمین دیکھ کے مسکرانے لگی، حوا مریم کی خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی ہوا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، ہوا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جن کی زلفوں کو بلے رب نے کہا. قبلہ جناب جعفر نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ بابا سے بلند درود پڑھ کر ان کا استقبال کر لیجیے گا. بار دیگر بابا سے بلند نعرہ صلوات. جب تک قبلہ تشریف لا رہے ہیں ان کے استقبال میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری محمد آل محمد. باواز بلند صلوات. اس میں 5-7 منٹ میں آپ کی خدمت تمام کرتا ہوں، ایک بار پھر مل کر درود پڑھ لیجیے گا. ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا. نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو اپنے بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے. ارے جس نے رخ پہ وہ شفا پا گیا، جس نے رخ پہ وہ شفا پا گیا. خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، اللہ کے طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ. بس جلدی آپ 3-4 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، جو حکم ہوا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں میں، جو کلام اور 3-4 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ہوا کیسے وہ سجدہ جہاں عشق ہو وہی کربلا. میری بات نہیں بات ہے، میری بات نہیں بات ہے، سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب سر علا کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جتنا ہے میں تو خواب ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. اور پنجے تن کا ہی واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا آنکھوں میں سما جانا، آقا یاد بلانا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین
دل کے پردے رہا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا میں میرے اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا امداد میری آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا۔ سلام اس پر ان اشعار سے اختتام کرتا ہوں۔ میں عام طور پہ سلام سے اختتام کیا کرتا ہوں، آج مجبوری ہے جانا ہے تو میں سلام کے اشعار سے تحت اللفظ میں اختتام کر لیتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ تھا الفقر و فخری جس کا سرمایہ، سلام اس پر کہ جس کے جسم اثر کا نہ تھا سایہ، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جو دونوں عالم کا سہارا ہے، توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں۔ ہماری خوش قسمتی سینئر عالم دین حجت الاسلام علامہ رضی جعفر نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یقیناً میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہوں گا۔ میں حجت الاسلام رضی جعفر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم جو ہے وہ تشریف لائیں، مل کر آپ لوگ بآواز بلند درود پڑھ دیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد، والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوعد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين فاز من اعترف بولايتهم واعتقد وخاب من انكرها وجحد، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين
من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. اسی دوران مولانا عالم دین غیر عزیز صاحب تشریف لائے ہیں اور انتہائی واجب احترام شخصیت ہیں، مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ. اور میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو معزز عالم دین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں بسلسلہ ولادت بسعادت خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ یہی تاریخ ہمارے چھٹے امام کی ولادت بسعادت کی ہے، اس لیے میں آپ کو دوسری مبارکباد پیش کرتا ہوں بسلسلہ ولادت بسعادت امام جعفر صادق علیہ السلام. آیت میں نے لمبی پڑھی ہے مگر گفتگو انشاءاللہ لمبی نہیں ہوگی، ڈریے گا نہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157. سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، 9واں پارہ. آغاز ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. وہ لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کا جو ہمارا پیغام لانے والا ہے، جس نے دنیا کسی انسان سے کوئی تعلیم نہیں حاصل. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ نبی جس کا تذکرہ یہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں بھی، انجیل میں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاک و پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، پلید چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. زمانے جاہلیت سے انسانیت کے کانوں پر جو بوجھ تھا، نبی اس بوجھ کو اتارتا ہے. جن زنجیروں میں دنیا جکڑی ہوئی تھی ان کو کھولتا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. تو وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے مدد کی، وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا بھی اتباع کیا جو رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یقیناً وہ فلاح یافتہ پیشے پروردگار کامیاب ہیں. معزز مہمانان گرامی تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پر درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، آیت کا آغاز اتباع سے ہے، نقش قدم پر چلنے کے ہے، پیروی سے. سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے قول میں، عمل میں، کردار میں، رفتار میں، سیرت میں، گفتار میں سرکار دو عالم کی کتنی پیروی کریں. مقام عبدیت میں کتنی پیروی ہے، کاروبار میں کتنی پیروی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں کتنی پیروی ہے، یتیموں کی سرپرستی میں کتنی پیروی ہے، بیواؤں کی خبرگیری میں کتنی پیروی ہے، بندگان خدا کے ساتھ حسن اخلاق میں کتنی پیروی ہے. سرکار کا تو ارشاد ہے المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ ہو، ہر انسان محفوظ. کیا عالم اسلام یہ کہہ سکتا ہے، پاکستان کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ ہے. اسی بارگاہ میں کتنی اہم شخصیتوں کو بلا وجہ نماز صبح کے موقع پر شہید کیا گیا. اور اس کے علاوہ نہ جانے ملک بھر میں کتنی بارگاہیں ہیں ہماری، کتنی مساجد ہیں، کتنی محفلیں ہیں جہاں پر خون بہا اہل ایمان کا. کافروں کے ہاتھوں نہیں بہا، مشرکوں کے ہاتھوں نہیں بہا، عیسائیوں کے ہاتھوں نہیں بہا، یہودیوں کے ہاتھوں نہیں بہا، پارسیوں مجوسیوں کے ہاتھوں نہیں بہا، منکرین خدا اور رسول کے ہاتھوں نہیں بہا. ان کے ہاتھوں ہمارا خون بہا جو رسول کا نام لیتے ہیں. سوچنا چاہیے رسول رحمت للعالمین ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے حبیب نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا. گویا جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پیغمبر کی رحمت ہے، پیغمبر کی رحمت ہے. اور پھر ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہو. اپنی زندگی کا جائزہ لو اور دیکھو تم کس قدر پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے. نام پیغمبر کا دینا اور کام دشمنوں کا کرنا، یہ کیسے اسلام ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمان کا خون بہانا ثواب سمجھتے ہیں، مسجد میں حملہ کرتے ہیں. اور پھر ابھی جڑا والا میں عیسائیوں کی عبادتگاہوں کو تباہ کیا گیا، ان کے گھروں کو تاراج کیا گیا. نام پیغمبر کا لے کر، نام قرآن کا لے کر
بہانہ بنایا قرآن کریم نے، نام لیا مصطفیٰ کا، اور کام وہ کیا جس سے نہ قرآن راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے۔ ہم سب کو بھی غور کرنا ہے، ہم اپنی زندگی میں اتباع رسول کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ یہ زندگی امانت ہے، ملی ہے سرکار دو عالم کے طفیل، اس سے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ مالک دو جہاں کا واضح ارشاد ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو بدن کائنات نہ سجائی گا۔ اور حدیث قصہ میں آپ سماعت فرماتے ہیں کہ مالک دو جہاں نے مقرب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مبہیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الحصى۔ فرمایا ارشاد قدرت ہے، وہی مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے۔ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ قسمیں ہیں۔ سورہ شمس جو آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز میں پڑھی، اس میں متعدد قسمیں شروع میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، مسلسل آیتیں۔ ان قسم کھائی قدرت، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ دریا لہب جھکا۔ تو قرآن مجید میں 40 سے زیادہ قسمیں ہیں، مگر کسی قسم میں اللہ نے عزت و جلال کا تذکرہ نہیں کیا، مگر جہاں پنجتن کا تذکرہ مقصود تھا تو قسم ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ وعزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت جلال کی قسم ہے، اس کائنات میں ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ گویا ہم اپنے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مالک دو جہاں فرما رہا ہے، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی خلقی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہو۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے پنجتن کے راستے پر رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ کسی اور دروازے سے جائیں گے تو آگے راستہ بند ملے گا۔ نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ چونکہ آج سرکار کا دن ہے، نازائیں ہم کہ ہم کو در مصطفیٰ ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ اور جب شہزادی کا جشن ہو تو کہیے گا، نازائیں ہم کہ ہم کو در سیدہ ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ کا منائیں تو کہیں، نازائیں ہم کہ ہم کو در مجتبیٰ ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ اور اگر سرکار سید الشہداء کا تذکرہ ہو تو کہیں، نازائیں ہم کہ ہم کو در کربلا ملا، نازائیں ہم کہ ہم کو در کربلا ملا، اس در سے ہم کو خود کا راستہ کھلا ملا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے بہت عظیم آیت ہے، اس کے ہر پہلو پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، وقت کی گنجائش محدود ہے، مجھے آپ کا وقت زیادہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ مگر ایک بات، دنیا کی طاقتیں اسلام کے خلاف جب بات کرتی ہیں تو اس میں یہ بھی کہتی ہیں کہ مذہب پابندیاں لگاتا ہے، مذہب بے جا پابندیاں عائد کرتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، زمانے جاہلیت سے انسانیت کے کاندھوں پر جو بوجھ تھا رسول اس بوجھ کو اتارتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، زمانے جاہلیت سے انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی رسول اس کو کھول رہا ہے۔ ہمارا رسول تو آیا ہے انسانیت کے کاندھوں سے بوجھ اتارنے کے لیے، بنی نوع انسان جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان زنجیروں کو کھول کر آزاد کرنے کا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس نبی کا فالوور بنایا، ان کا امتی بنایا۔ 1,24,000 پیغمبر معروف ہیں، مگر ان میں ایک اللہ کا محبوب ہے، جو محبوب ہے اس کا ہم پر اللہ نے احسان کیا کہ ہمیں اس کی امت میں شامل۔ اب ہم پر فرض ہے امت ہونے کا حق ادا کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کتنے موقع پر رسول کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ایام جب ان کی ولادت و شہادت کا دن آئے تو اس دن خاص طور سے ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے رسول کی تعلیمات سے کتنے باخبر ہیں، رسول کی کتنی حدیث ہمیں یاد ہے۔ حضور نے 23 برس میں ہزاروں ارشادات فرمائے، ہمیں کتنے ارشادات یاد ہیں۔ کل کا انسان عذر کر سکتا تھا، خدا بندہ میں کیا کروں، کتابیں بہت مہنگی تھی، خریدنے کی طاقت نہیں تھی، لائبریریاں بہت دور تھیں، ان تک ہمت نہیں تھی، علماء سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیا کروں مجھے معلومات نہیں ہے۔ مگر آج کا یہ انسان خدا کی بارگاہ میں عذر نہیں کر سکتا، اس سے کہ آج ہر انسان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس میں اللہ بلا بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے۔ قرآن
بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، ارشاد معصومین بھی ہے. جو معلومات حاصل کرنا چاہے سب ملے. کون سا وقت کہاں جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے، کون سی کہاں جائے گی وہ بھی موجود ہے. خاص خاص بسیں چلتی ہیں، کون سی بس کہاں جا رہی ہے وہ سب بھی موجود ہے. ڈائیو مثلا، ڈائیو کا ہر تفسیر سے موجود ہے. قبلے کا ڈائریکشن کیسے قبلہ نماز پڑھیں موجود ہے. اوقات نماز کیسے معلوم کریں موجود ہے. اللہ والا بھی موجود ہے. نسل نو کو بچانا بھی ہے اس سے. بچوں پر نظر میں رکھنا چاہیے کہ اس میں سے وہ خرافات نہ دیکھتے ہیں جو ان کے ذہنوں کو خر والی ہے، ان کی سیرت کو درست کرنے والی ہے، ان کے کردار کو بدنما بنانے. بہترین مطالب موجود ہیں. قرآن پڑھنا چاہیں موجود، تفسیر پڑھنا چاہیں موجود، نہج البلاغہ پڑھنا چاہیں موجود، توضیح المسائل پڑھنا چاہیں موجود، صحیح کاملہ پڑھنا چاہیں موجود، ائمہ قائرین کے ارشادات پڑھنا چاہیں موجود. اب یہ ہم پر منحصر ہے ہم اس سے کیا لے رہے ہیں. چاقو کا دو مصرف ہے، کر دیں یہ بھی اس کا مصرف ہے، کسی کو سیب کاٹ کے کھلا دیں یہ بھی اس کا مصرف. ہماری چوائس پر ہے. اس مشین میں سب کچھ موجود ہے، ہماری چوائس پر ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں. اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ مشین عام ہے، ہر ہاتھ میں موجود ہے. تو کل کا انسان حضور کر سکتا تھا میرے مالک میرے پاس دین سیکھنے کے وسائل نہیں تھے. آج کا انسان یہ حضور نہیں کر سکتا. اگر اس مشین سے چھوٹی سی دنیا کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو کیا خدا اور رسول کی تعلیمات حاصل نہیں کر سکتے؟ مولا کے ارشادات معصوم حاصل نہیں کر سکتے؟ چھٹے امام کے ارشادات معلوم نہیں کر سکتے؟ ہم میں سے کتنے ہیں 14 معصومین کا ہم لوگ نام لیتے ہیں، کتنے ہیں جن سے کہا جائے کہ 14 معصومین میں سے ہر معصوم کا ایک فرمان سنا دو؟ نہیں ملیں گے. 7ویں امام کو کوئی ارشاد سنا دو؟ نہیں ملیں گے. چھٹے امام کو کوئی ارشاد سنا دو؟ نہیں ملیں گے. عزیزان محترم، وسائل موجود ہیں. کل کا انسان شکوہ کر سکتا تھا کہ میرے پاس وسیلہ نہیں تھا. آج کا انسان نہیں کہہ سکتا. ضرورت ہے اسی کی جیسے قرآن کہتا ہے الذین یتبعون، اتباع کرتے ہیں. کامیاب وہی ہے جو اتباع کرتے ہیں رسول کا بھی اور اس نور کا بھی جو سرکار دو عالم کے ساتھ آیا. تو کون سا نور جو سرکار دو عالم کے ساتھ آیا؟ برادر اہل سنت کی ایک بہت مشہور کتاب ہے الریاض النظرہ فی احوال العشرۃ المبشرہ. اس کے مؤلف کا نام ہے علامہ محب الدین تبری. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کون سا نور آیا؟ سرکار فرماتے ہیں کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل یخلق آدم. خلقت آدم سے 14,000 برس اس کائنات میں ایک نور جگمگا رہا تھا. وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب پر. ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم ان کے در سے وابستہ قرار دیا. آج چھٹے امام کا بھی جشن ولادت ہے. ہجرت سے 53 سال پہلے سرکار دو عالم تشریف لائے اور ہجرت کے 83 برس بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے. 5ویں امام کی شہادت سن 114 ہجری، چھٹے امام کی شہادت 148 ہجری، بیچ میں 34 برس کا عرصہ. یہ 34 برس کا عرصہ اسلامی تاریخ کا روشن ترین عرصہ ہے جس میں بندگان خدا کو پوری آزادی تھی کہ وہ اما سکتے. باقی دور میں آزادی نہیں تھی. ہر علاقے سے لوگ آئے ہیں، علماء آ رہے ہیں، فقہاء آ رہے ہیں، مفسرین آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں. ہر علم کا شائق آ رہا ہے. جھولیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں. بعض کتابوں میں کہ 40,000 افراد امام کے بارگاہ میں حاضر. یہ کون لوگ تھے؟ اپنے اپنے کے علماء تھے، محدثین تھے، مفسرین. فقہ جعفری کیوں مشہور؟ جب یہ لوگ آتے تھے امام کی خدمت میں اور اپنے علاقوں میں واپس جاتے تھے اور انتہائی نادر باتیں بیان کرتے تھے، علم کلام کی، تفسیر کی، حدیث کی، قرآن کی. لوگ پوچھتے تھے آپ اتنی اچھی باتیں کہاں سے لے کر آئے؟ وہ کہتے تھے قال الامام جعفر صادق. یہ بات تو ہمیں امام جعفر صادق نے کہی ہے. 34 برس اتنی بستیوں میں، اتنے آبادوں میں، اتنے شہروں میں، اتنے قریوں میں امام کا نام گونجا کہ اس دن سے ہماری فقہ کا نام فقہ جعفری قرار. ورنہ یہی فقہ محمدی ہے، یہی فقہ حیدری ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ حسینی ہے، یہی فقہ سجادی ہے، یہی فقہ باقری. الگ سے فقہ نہیں لایا وہ، مگر چونکہ امام کو 34 برس آزادی ملی انہوں نے دنیا کو علم سے بھر دیا. ہر مکتب فکر کے لوگ آ رہے ہیں، شافعی بھی آ رہے ہیں، مالکی بھی آ رہے ہیں، حنفی بھی آ رہے ہیں، سب چلے آ رہے ہیں امام کی خدمت. آنے کے بعد امام سے درس حیات حاصل کرتے ہیں. خصوصاً امام اعظم جناب ابو حنیفہ امام کی خدمت میں آئے. امام نے کچھ سوالات کیے، کوئی جواب نہ دے سکے، پھر رک گئے. 2 سال امام کی خدمت میں حاضر رہے. ان کی کتابوں میں جو علم نظر آئے گا وہ امام کردہ نظر آئے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود نے اعتراف کیا ہے لولا السنتان لہلک النعمان. اگر میری زندگی وہ 2 سال نہ ہوتے میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو یقیناً ہلاک ہو کر رہ جاتا. جو فرمائے گا یہ آخری جملہ جو عرض کر رہا ہوں، مولا کے لیے، مولا کائنات کے لیے خلیفہ وقت نے کہا تھا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر جاتا. چھٹے امام کے بارے میں امام اعظم نے کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے وہ 2 سال نہ ہوتے میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. گویا تاریخ میں یہ بات محفوظ ہو گئی
ایک وقت میں خلیفہ وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. دوسرے وقت میں فقیہ شہر نے کہا اگر اولاد علی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. گویا وفات پیغمبر کے بعد دو راستے چلے ہیں. ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے, ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے. ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں اور اولاد علی ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے بن جاؤ تو میں یہاں بھی ضامن ہوں, وہاں بھی ضامن ہوں, قبر میں بھی ضامن ہوں, پورے صراط پر بھی ناظم ہوں, میزان پر ناظم ہوں, جنت کے دروازے پر تمہاری ضمانت دے رہا ہوں. شرط ایک ہے ہم اتباع کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام حاضرین کو میرے مالک ان کی حاجتوں میں کامیابی عطا فرما, جنت البقیع کی تعمیر نو کا اسباب فراہم فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو کسی قسم کے مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو حل فرما. اس جشن کے بانیان کی توفیقات اضافہ فرما, اس محفل کی حفاظت فرما, اس محفل جو خدمت انجام دینے ان توفیقات میں اضافہ فرما. میرے مالک ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.